محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. آج کا پروگرام اور جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ محمدی سٹی سینٹر والوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہمارے بھائی بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی اس پروگرام کو لائیو دیکھنا چاہے، بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار باہر دور دراز ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو ان کا نمبر دیں، آئی ڈی ان سے لے لیں تو وہ ان کو بتائیں. انشاءاللہ وہ ادھر بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام دیکھ لیں گے. جو بھائی یعنی لائیو اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں وہ بھی الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں. وہ بڑی محنت سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں، تو ان سے آپ یہ علماء کرام کی تقاریر یہ بھی وصول کر سکتے ہیں. اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے آج کے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا منیب الرحمن راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی. وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. احباب گرامی قدر، تسی احباب بڑی دیر تو اس اہل حدیث کانفرنس کے اندر تشریف فرماؤ. رات دا پچھلا پہر شروع ہو چکے ہے اور قبولیت دی بھی کڑی ہے. میں صدقے دل دے نال دعا کرنا یا الہ العالمین آج دے اس مفیدہ اور مبارک پروگرام دی برکت دے نال جتنے علماء بیان کر چکے نے اور جو بیان کرن گے، جتنے سامعین سن کے چلے گیا نے اور جو سن رہے نے، اللہ تبارک و تعالی آج دے اس پروگرام دی برکت دے نال ساڑھے ساریاں دے زندگی پردے گناہ معاف فرمائے. احباب گرامی قدر، جس طرح مسجد حرام بیت اللہ صالح علیہ السلام دی اونٹنی ناقۃ اللہ، قرآن کتاب اللہ، اسی طرح نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ حزب اللہ نے. جو شخص جو آدمی نبی علیہ السلام دے صحابہ دی توہین کرے، صحابہ دی تنقیص کرے، صحابہ تے جرح کرے، صحابہ دے بارے ہردہ سرائی کرے، او دے بارے مدینے والے امام نے فرمایا علیہ لعنت اللہ. اس بندے دے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی لعنت ہے. اور جو مسلمان صحابہ دا دفاع کرے، صحابہ دی عزت و عظمت نو بیان کرے، صحابہ دے شان اور انہاں دے رتبے نو بیان کرے، او دے بارے رب العالمین نے فرمایا علیہ رحمت اللہ. اس بندے تے اللہ پاک دی رحمت ہو چکی ہے. اس مسلمان تے صحابہ دی محبت دی وجہ تو اللہ پاک دا فضل ہو چکے ہیں. احباب گرامی قدر، اہل حدیث نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے
آخری صحابی حضرت طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، بڑے تو بڑے صحابی تو لے کے چھوٹے چھوٹے ادنا تو ادنا صحابی تک، اہل حدیث ہر صحابی دا حیا کردا ہے، ہر صحابی دی عزت و عظمت نو بیان کردا ہے، اور اہل حدیث ہر صحابی دے شان اور اس دے مقام دے رتبے نو بیان کردا ہے۔ احباب گرامی قدر، اہل حدیثو تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے کہ دوسرا ہر صحابی دا حیا کیتا ہے، پیغمبر دی آل دا بھی حیا کیتا ہے، آپ دے اہل بیت دا بھی حیا کیتا ہے، اور نبی علیہ السلام دے اصحاب دا بھی حیا کیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے اگر کسی صحابی دے بارے کوئی بندہ تنقید کردا ہے، اگر کسی صحابی نو کوئی بندہ تکلیف پہنچاندا ہے، گویا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچاندا ہے، اور جو پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچاندا ہے وہ اللہ پاک نو تکلیف پہنچاندا ہے۔ جڑا پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے بارے جھڑا کردا ہے، صحابی دی گستاخی کردا ہے، گویا کہ وہ پیغمبر دی گستاخی کردا ہے، اور جو پیغمبر دی گستاخی کردے اور اللہ پاک نو تکلیف پہنچاندا ہے، اسے بات نو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ چونکہ علماء کرام موجود نے، حضرت سیف الرحمان صاحب بیان کر چکے نے، اور حضرت قاری القرآن قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ ورعا تشریف فرمانے، نوجوان خطیب حضرت سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرمانے۔ میں چند منٹہ اندر اپنی بات میں ختم کرنی چاہنا۔ احباب گرامی قدر، صحابہ دا مقام بلند ہے، صحابہ دا رتبہ بلند ہے۔ جو کسی صحابی نو تکلیف پہنچاندا ہے، گویا کہ وہ پیغمبر نو تکلیف پہنچاندا ہے، اور اسے بات نو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے، اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ کائنات دا لانتی انسان ہے، کائنات دا لانتی ہو سکتے جڑا اللہ پاک نو تکلیف پہنچائے، جڑا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچائے۔ اللہ نو تکلیف دین دا مطلب کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دین دا مطلب کی ہے کہ جڑا مسلمان کسی بھی پیغمبر دے صحابی دی گستاخی کرے، کسی بھی پیغمبر دے صحابی دے بارے جھڑا کرے، کسی بھی پیغمبر دے صحابی نو تکلیف پہنچائے، گویا کہ وہ پیغمبر نو تکلیف پہنچاندا ہے، گویا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کردا ہے۔ جڑا پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچاندا ہے، گویا کہ اللہ پاک نو تکلیف پہنچاندا ہے۔ تے جنہیں اللہ پاک نو تکلیف پہنچائیے او دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جنہیں کسی صحابی نو تکلیف پہنچائیے، جنہیں پیغمبر نو تکلیف پہنچائیے، جنہیں اللہ پاک نو تکلیف پہنچائیے، او دنیا تے بھی لان دیئے اور کل قیامت والے دن بھی لان دیئے۔ احباب گرامی قدر، اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں، آل رسول نال بھی پیار کرنے ہاں، اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہاں۔ آئیے صحیح البخاری جو میں پیغمبر دی ایک حدیث، صحیح مسلم جو بخاری جو پڑھنی چاہنا، نبی علیہ السلام دے کسے بھی صحابی نو تکلیف پہنچائی جائے تے نبی پاک علیہ السلام نو کنی تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کسے صحابی نو ستایا جائے، پریشان کیتا جائے تے نبی علیہ السلام کس قدر زیادہ تکلیف محسوس کر دے رہے۔ روایت صحیح بخاری اور مسلم اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کہ صحابی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کوئی معاملہ ہو گیا ہے، معاملے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے تے صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے خلاف باتاں کی دیاں نے، ایسے نصیبہ کلمات بولے، ایسے نصیبہ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کلمات گئے جڑے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے خلاف نے، انہاں دے رتبے اور انہاں دے مقام دے خلاف نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلیا کہ میرے فلاں صحابی نے ابو بکر دے
دے نال معاملہ ہویا تے انہیں حضرت ابو بکر صدیق دے بارے ایسے کلمات گئے نے جڑے کلمات حضرت ابو بکر صدیق دے شان دے خلاف نے. صحیح بخاری مسلم دے لفظ نے فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام دا چہرہ رنگت نبی علیہ السلام دے چہرے دی رنگت بدل گئی ہے. وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعرا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ میرے ابو بکر دے بارے بات نہ کرنا, میرے ابو بکر دے بارے کوئی بات نہ کرنا, کیونکہ ابو بکر دے مال دی وجہ تو ان اپنے مال دے نال اودوں مینوں تقویت پہنچائی ہے, اودوں مینوں قوت پہنچائی ہے جدوں پورا مکہ کہندا سی اے محمد تو جھوٹ بولنا ہے, تینوں اللہ پاک نے نبی بنا کے نہیں گلیا, تینوں اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کے نہیں گلیا, تینوں اللہ پاک نے آخری پیغمبر نہیں بنا کے گلیا. ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے ایسے کلمات استعمال کیتے نے جڑے کلمات حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے خلاف نے. نبی علیہ السلام نے ان الفاظ دی تکلیف محسوس کی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے, پیغمبر دے چہرے دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے. اس واسطے جڑا کسے بھی پیغمبر دے صحابی نو تکلیف پہنچاوندا ہے او پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچاوندا ہے. جڑا پیغمبر نو تکلیف پہنچاوندا ہے او اللہ پاک نو تکلیف پہنچاوندا ہے. جڑا اللہ پاک نو تکلیف پہنچاوندا او دے بارے رب دے قرآن دی سورہ احزاب دا فیصلہ ہے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. آئیے میں صحیح البخاری دے ایک اور پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھنی چاہنا. سیدنا دماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی دا پروگرام بنا لیا. سنو سیال کوٹ دے غیور مسلمانوں جو میں پیغام دینا چاہنا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرن دا ارادہ کر لیا ہے. سیدہ تو نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ نو پتہ چلے ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلے ہے. روایت صحیح بخاری اور مسلم اندر موجود ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اذاها فقد اذانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, یاد رکھ لے جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا ہے, جنہیں فاطمہ نو تکلیف دی انہیں میں محمد نو تکلیف دی ہے. تے نبی علیہ السلام دی زبان تو سیدنا حضرت علی المرتضی نے بات سنی ہے تے ارادہ ترک کر دیتا ہے, ارادہ تبدیل کر دیتا ہے. اہل حدیث دا پیغام سنو, اہل حدیث اہل بیت دا بھی حیا کردا ہے, آل رسول دا بھی حیا کردا ہے, ہر صحابی دا حیا کردا ہے. یار اسی صحابہ نال پیار کیوں نہ کریے, صحابہ دا حیا کیوں نہ کریے, صحابہ دی عزت و عظمت نو بیان کیوں نہ کریے, صحابہ دے مقام نو کیوں نہ بیان کریے. اے او پیغمبر علیہ السلام دے صحاب نے جڑے بیمار ہوئے نے, انہاں دیاں تیمارداریاں واسطے رب نے آسمان تو فرشتے نازل فرمائے نے. کون پیغمبر دے صحابہ نے جڑے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ غزوات نکلے نے, رب نے مدد واسطے آسمان تو فرشتے نازل فرمائے. کون پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جڑے صحابہ دنیا تو گئے نے, رب نے انہاں دیاں میتاں نو کندے دین واسطے آسمان تو فرشتیاں نو نازل فرمایا ہے. کون پیغمبر دے صحابہ جڑے صحابہ نے اپنی زبان تو ذکر بولے نے, اپنی زبان تو اذکار بولے نے, صحابہ دے اذکار نو اٹھان واسطے رب نے آسمان تو فرشتیاں دیاں جماعتاں نو نازل فرمایا ہے. کون پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جڑے اس دنیا تو گئے نے, رب نے صحابہ دی عظمت کو اتنا بلند فرمایا ہے, صحابہ دے رتبے اور شان اس قدر بلند کیتا ہے کہ صحابہ دنیا تو گئے نے
اللہ پاک نے صحابہ دا جنازے پڑھن واسطے آسمان تو فرشتیاں دیاں جماعتاں نازل فرما دتیاں نے۔ اہل حدیث دا پیغام اہل حدیث کانفرنس اندر ہے، اہل بیت دا بھی حیا کرو، آل رسول دا بھی حیا کرو، نبی علیہ السلام دے ہر صحابی دا حیا کرو۔ جن نے پیغمبر دے کسے صحابی نو تکلیف پہنچائی انہیں پیغمبر نو تکلیف پہنچائی ہے، جن نے پیغمبر نو تکلیف پہنچائی انہیں اللہ پاک نو تکلیف پہنچائی ہے، جن نے اللہ پاک نو تکلیف پہنچائی او دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ آئیے میں جو پیغام دینا چاہنا جڑیاں میں چاند آخری باتاں بیان کرنیاں چاہنا، نبی علیہ السلام دے کسے بھی صحابی نو تکلیف دینا نبی علیہ السلام کننا محسوس کر دینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کنی تکلیف محسوس کر دینے۔ روایت تاریخ دمشق اندر بھی موجود ہے، تاریخ ابن عساکر بھی کیا جاندہ ہے۔ حضرت منذر بن مالک بڑے جلیل القدر تابعی نے بیان کر دینے، رب دے بہت بڑے ولی نے بیان کر دینے۔ اسی مدینے دے اندر ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواس کردہ ہے، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تنقیس کردہ ہے، جرح کردہ ہے، طرح طرح دیاں باتاں کردہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ باتاں کردہ جا رہے ہیں۔ اسی مدینے اندر دے نو منع کر رہے ہیں، کیوں عثمان دے بارے باتاں کرنا جنہوں پیغمبر نے اپنیاں دو بیٹیاں دیتیاں نے؟ کون عثمان جدا حیات آسمان دے فرشتے بھی کر دینے، جنہاں نو سلام آسمان دے فرشتے بھی کر دینے، اللہ اکبر جنہاں نو سلام اللہ بھی کر دے تے رب دا رسول بھی کر دے، اور جنہاں دا حیات جنہاں دا ادب و احترام رب دے فرشتے تے اللہ دے رسول کر دینے۔ حضرت مالک حضرت منذر بن مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، تاریخ دمشق اندر موجود ابن عساکر بھی انہوں کیا جاندہ ہے، اے بات نہیں آیا بکواس کری جا رہے ہیں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے۔ تاریخ اندر ایسے بے شمار واقعات موجود نے، احادیث صحیحہ صریحہ دے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود نے جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دے کسے بھی صحابی دی تنقیس کی تھی ہے، کسے بھی صحابی دے بارے بکواس کی تھی ہے۔ رب العالمین نے ایسے شخص نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے، او دی موت نو عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اے شخص بات نہیں آیا حضرت عثمان دے بارے جھڑا کردہ جا رہے ہیں، نصیبہ کلمات استعمال کردہ جا رہے ہیں۔ اچانک آسمان تو بجلی گری ہے تے اے دے پورے جسم نو اللہ نے کوئلہ بنا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دا پورا وجود جڑا کوئلہ بن گیا، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلکہ قرآن پاک دی سورہ نور اندر موجود ہے، جن نے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات نو ستایا ہے، گویا کہ انہیں پیغمبر نو ستایا ہے۔ جن نے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات نو تکلیف پہنچائی ہے، گویا کہ انہیں پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچائی ہے۔ اٹھاؤ قرآن پاک دی سورہ نور اندر موجود ہے، جدوں سیدہ عائشہ صدیقہ زاکیہ مزکیہ سلام اللہ علیہا انہاں تے تہمت لگائی گئی، اللہ معاف فرمائے، انہاں تے تہمت لگائی گئی ہے کہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ صفان دے نال بدی کیتی ہے، بدکاری نعوذ باللہ کیتی ہے۔ تے نبی علیہ السلام پریشان نے، حضرت ابو بکر صدیق پریشان نے، صحابہ پریشان نے، ام رومان بڑیاں پریشان نے، سیدہ عائشہ صدیقہ بڑیاں پریشان نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ میرے صحابہ، مدینے لے آگے میرا ممبر رکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ممبر رکھیا گیا ہے، تے نبی علیہ السلام ممبر تے چڑھ کے آندے نے، میرے صحابہ ایس عبداللہ بن ابی نے مینوں میری بیوی دے بارے بڑا پریشان کیتا ہے، اس عبداللہ بن ابی نے مینوں میری بیوی دے بارے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دی بیوی نو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس تکلیف نو نبی علیہ السلام محسوس کردے نے۔ امہات المومنین نو تکلیف پہنچانا گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچانا ہے، امہات المومنین نو پریشان کرنا گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نو دکھ دینا آپ نو پریشان کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا
فرمایا عبداللہ بن ابی نے مینوں میری بیوی دے بارے بڑا پریشان کیتا ہے تے رب دا قرآن بول کے نبی علیہ السلام فرماندے نے یا امیر المومنین یا امیر المسلمین، اے مسلمانہ دے گروہ، اے مسلمانہ دی جماعت، کون جڑا ہے دی عبداللہ بن ابی دی زبان نو بند کرے گا، اے دی زبان نو تالا لگائے گا۔ حضرت نبی پاک فرماندے نے یا معاشر المسلمین، مسلمانہ دے گروہ کون دی زبان بند کرے گا؟ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا لعنتی شخص جڑا غافلات مومنات تہمت لاوندا ہے، غافلات مومنات نو تکلیف پہنچاوندا ہے، امہات المومنین نو تکلیف پہنچانا، نبی دی اہل بیت نو تکلیف پہنچانا، پیغمبر دی آل نو تکلیف پہنچانا، نبی علیہ السلام دے کسے بھی اہل بیت، نبی علیہ السلام دے کسے بھی صحابی نو تکلیف پہنچانا، گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف پہنچانا ہے۔ جڑا نبی پاک نو تکلیف پہنچائے وہ اللہ پاک نو تکلیف پہنچاؤں، جڑا اللہ پاک نو تکلیف پہنچائے دنیا آخرت دا لعنتی شخص ہے۔ آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دی آخری حدیث بیان کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے دماد سیدنا حضرت علی المرتضی۔ سنو نبی پاک دے صحابہ دے پیار دم برنے والوں میں پیغمبر دی حدیث بیان کرنی چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے۔ ایک شخص آیا تو انہیں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بیان کی دیئے، آندہ نبی علیہ السلام نے انج فرمایا، نبی پاک نے انج فرمایا۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے تو جھوٹ بولنا ہے، میرے پیغمبر دا کوئی ایسا فرمان نہیں، تو بکواس کرنا ہے، نبی علیہ السلام تے جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، ایسی کوئی نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری اور مسلم اندر موجود ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ سیدنا حضرت علی المرتضی نے کہا تو جھوٹ بولنا ہے، کسے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بکواس کردہ جا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی دی گستاخی تے اتر گیا ہے، حضرت علی المرتضی نو تکلیف دین دے اتر گیا ہے، حضرت علی المرتضی دی توہین کردہ جا رہے ہیں۔ تے سیدنا حضرت علی المرتضی فرماندے نے اگر تو جھوٹ بولنا ہے تے میں تیرے واسطے اللہ کو بد دعا کرا، میں تیرے واسطے اللہ کو بد دعا کر دیا۔ وہ کہندا ہاں کرو بد دعا، دیکھ لیں گا جو ہوئے گا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے بیٹھ کے جھوٹ پہ بول دیا، نبی علیہ السلام دی حدیث کڑ کے بیان کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی نے ایسے شخص واسطے بد دعا کی دی ہے تے اللہ پاک نے فوری توڑ دیا تے جھوٹے شخص نو انیا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا صحابہ نو تکلیف پہنچان دی کوشش کرے، صحابہ دا مقام کل بھی بلند ہے، صحابہ دا مقام اج بھی بلند ہے، قیامت تک نبی علیہ السلام دے صحابہ دا مقام بلند اور انہاں دا رتبہ اور انہاں دا مقام بلند رہے گا۔ جن نے بھی جس دور دے اندر بھی کسی بھی صحابی دی تحقیق کرن دی کوشش کی ہے، جن نے بھی جس دور دے اندر بھی کسی صحابی نو پریشان کرن دی کوشش کی ہے، جن نے بھی جس دور دے اندر بھی کسی صحابی دی گستاخی کرن دی کوشش کی ہے، اللہ نے دی زندگی نو بھی عبرت دا نشان بنا دیتا ہے، اس دی موت نو بھی عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اور جڑا کسی پیغمبر دے صحابی نو تکلیف پہنچائے وہ پیغمبر نو تکلیف پہنچاوندا ہے، جڑا پیغمبر نو تکلیف پہنچاوندا ہے وہ اللہ پاک نو تکلیف پہنچاوندا ہے، جو اللہ پاک نو تکلیف پہنچاوندا ہے۔ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ احباب گرامی قدر، علماء دی موجودگی اندر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، 100 حد رسا سرے تے گنڈ نبی علیہ السلام دے صحابی دی
کسی بھی صحابی دی اگر کوئی توہین کردا ہے، کسی بھی صحابی دے بارے اگر کوئی مندہ بولدا ہے، یاد رکھ لو اسی اہل حدیث، اہل سنہ، اہل حق، اہل توحید صحابہ نال پیار کیوں نہ کریے؟ اور یاد رکھو اسی صحابہ دے نال پیار انہاں دیاں نمازاں دی وجہ تو نہیں کردے، صحابہ نال پیار انہاں دے عقیدے دی درستگی دی وجہ تو نہیں کردے، اسی صحابہ نال پیار انہاں دے اذکار دی وجہ تو نہیں کردے، انہاں دیاں تہجداں دی وجہ تو نہیں کردے، انہاں دے جہاد دی وجہ تو نہیں کردے، انہاں دے صدقات و خیرات دی وجہ تو نہیں کردے، اسی پیغمبر دے بڑے تو بڑے صحابی نال، ادنا تو ادنا صحابی نال، حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی حضرت طفیل عامر تک ہر صحابی نال صرف اس واسطے پیار کرنے ہاں کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے ایمان دی حالت دے نال نبی پاک دے چہرے دا دیدار کیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کیتا ہے۔ کوئی مذاق والی گل ہے، کوئی اٹھ دے کہ اٹھ کے کہندا ہے صحابہ مال لینے کے لیے آئے تھے، صحابہ مال کے حریص تھے، صحابہ مال کے پجاری تھے، خدا دی قسمیں ایسے لوگاں دی زباناں نو اہل حدیث گدی تو کھچ دے گا۔ اہل حدیث دے نوجوان، مرکزی جمعیت دے بزرگ، یوتھ فرس دے نوجوان، اور جب تک اہل حدیث دا منہج باقی ہے اللہ دی رحمت نہ سینہ پتہ نہ جواب دیندے رہاں گے۔ صحابہ مال لینے کے لیے نہیں آئے تھے، صحابہ تو اللہ کے راستے میں مال لٹانے کے لیے آئے تھے، اپنے ہاتھوں میں جانیں لٹانے کے لیے آئے تھے، وہ تو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کی جنت کے حقدار بننے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کل بھی جنتی تھے، صحابہ آج بھی جنتی ہیں، صحابہ کل قیامت تک کے لیے جنتی ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں بات کرے وہ دنیا میں بھی لانتی ہے، قیامت والے دن بھی لانتی ہے، اس کی موت بھی کائنات کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور اس کی زندگی بھی کائنات کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔